بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قاریاں غزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ ناظرین، ادب چینل قاریاں غزٹ پروفیشنل چینل نہیں، اس لیے کہ کاروباری صحافت میری پہچان نہیں۔ آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میرا چینل قاریاں غزٹ سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا پیغام صداقت ہے، جہاں تک پہنچے۔ آج کا کالم بعنوان اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سائفر مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں جب اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو شاہ محمود قریشی روسٹم پر آ گئے اور اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی گارنٹی کے باوجود میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ میرے کاغذات نامزدگی کی تصدیق نہ ہونے کے باعث NA 150، NA 151 اور PP 218 سے مسترد ہوئے۔ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تو آپ نے کہا تھا کہ میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو، لیکن حکم نامے کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ اس پر مقدمے کی سماعت کرنے والے جج نے شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ جیل کے اہلکار کے مطابق اس موقع پر پراسیکیوٹر رضوان عباسی کے بولنے پر شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں۔ سائفر مقدمے کی سماعت کے بعد عمران خان نے کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ لو نے جو بات کی، اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں ڈی مارچ کرنے کی سفارش کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ سفیر کی سفارش پر ڈی مارچ کیا گیا، مگر دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر میں اگر کوئی انہونی بات نہیں تھی تو ڈی مارچ کیوں کیا گیا، اور کیا دنیا میں کوئی امریکہ کو ویسے ہی ڈی مارچ کرتا ہے؟ 3 ہفتے کے اندر میری منتخب حکومت گرا دی گئی، اس سے بڑی اور سازش کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے الزام لگایا کہ سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہوئے اور راج ریاض سمیت بہت سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے، جس پر IB کی رپورٹ بھی موجود ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا۔ سائفر کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈو ایکسپوز ہو گئے تھے۔ جس روز ڈی مارچ کیا گیا، سائفر اسی روز پبلک ہو گیا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کہا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج آرمی کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا مختصر سا کالم جو آپ کے گوش گزار کے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔